سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام آئیں نماز سیکھیں۔ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز، مسلمانوں پر سب سے اہم ترین فرض نماز۔ قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ اسی لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے ہمارا یہ پروگرام آئے نماز سیکھے جاری ہے، اور نماز کو پڑھنے کا درست طریقہ جو ہے ہم اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم سب اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، اور نماز کی صحت سے اس کا بڑا تعلق ہے، یعنی نماز کے صحیح ہونے سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور نماز کے اندر ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے سیکھا تھا وہ نماز کی شرائط سیکھی تھی، اور آج ہم نماز کے فرائض سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، نماز کے فرائض ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم نماز کی جو شرائط تھی نا، ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں، ہم تھوڑا اس کو ایک دو بار ریوائز کر لیں، تاکہ نماز کی شرائط دوبارہ سے ہمیں یاد ہو جائیں، اور پھر ہم فرائض کی طرف جاتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ جو نماز کی شرائط ہے وہ ہوتی ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، وہ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں، اور جن کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں، آپ میں سے ہے کوئی جو ہمیں نماز کی شرائط سنا سکے؟ کون سنائے گا؟ فیضان آپ سنائیں گے؟ چلیں سنائیں۔ طہارت، نمبر 1 طہارت، ستر عورت، ستر عورت، نمبر 2 استقبال قبلہ، استقبال قبلہ، نمبر 3 وقت، ماشاءاللہ، نیت، اور نمبر 5 نیت، تکبیر تحریم۔ نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا سنایا ہمارے فیضان بھائی نے۔ اور کوئی سنانا چاہیں گے؟ اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ حنین، چلیں بھائی ان کو مائک دیں۔ چلیں بھائی، ہمارے حنین بھائی سنا رہے ہیں۔ جی حنین بھائی سنائیں نماز کی شرائط۔ پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سننا ہے اپنے۔ جی مائک قریب کریں۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ ان کا جواب درست ہے۔ چلے ہمارے بچوں کو پڑھائیں، آپ یہاں آ جائیں، ہمارے بچوں کو ذرا پڑھائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ آپ کو پڑھائیں گے، اور آپ نے ان کے ساتھ 1 by 1 دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے اتنے چھوٹے سے منڈے ہیں، یہ آپ کو نماز کی شرائط سنا رہے ہیں، اور واقعی میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نماز کی شرائط یا فرائض معلوم نہیں، یعنی ان میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں ہوگی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، تو اسی لیے چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں
ان سلسلوں کی برکت سے الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو نماز کی شرائط بھی یاد ہے اور یہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور آپ نے بھی سننا ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لیں۔ نماز کی شرائط ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھی تھی، آج اس کو ہم دوہرا رہے ہیں، اور پھر آج نماز کے فرائض انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ تو نماز کی شرائط ہمارے حنین بھائی 1 بائی 1 آپ کو پڑھاتے جائیں گے، آپ نے ان کو دہرانا ہے بلند آواز سے، ٹھیک ہے؟ آپ ریڈی ہیں پیارے بچوں؟ تو پیارے بچوں آپ بھی سنیے گا، جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ان باتوں کو دہرانا ہے۔ جی نماز کی شرائط بیان کریں گے۔ اسٹارٹ۔ نمبر 1 طہارت ماشاءاللہ، نمبر 2 ستر عورت ہاں ان کی چھوٹے سے ہے نا تو ان کی زبان تھوڑی سی ستر عودت بول رہے ہیں، ستر عودت نہیں ہے، کیا ہے؟ تھوڑا مائک کے قریب کریں۔ ستر عورت ہاں ارے ماشاءاللہ، دوبارہ پڑھائیں ان کو۔ ستر عورت جی ستر عورت جی ہاں، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ استقبال قبلہ نہیں ہے، قبلہ ہے، کیا ہے؟ استقبال قبلہ ہاں یہ تھوڑے چھوٹے تو یہ قبلہ بول رہے ہیں، استقبال قبلہ۔ دوبارہ بولیں گے، مائک قریب کریں۔ استقبال قبلہ ماشاءاللہ، پڑھائیں ان کو، دوبارہ پڑھائیں۔ استقبال قبلہ جی استقبال قبلہ ماشاءاللہ، اور آگے وقت ماشاءاللہ، آگے نیت نمبر 5 کتنی ہو؟ نمبر 5 کیا ہے؟ نیت۔ نمبر 6 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ان کا جواب درست ہے۔ انہوں نے آپ کو پڑھایا، اللہ پاک ان کو مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ تشریف رکھیں حنین بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کو دہروایا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اب میں نمبر بولوں گا، آپ نے مجھے سنانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو یاد ہوا یا نہیں۔ نماز کی شرائط 6 ہیں، کتنی ہیں؟ نمبر 1 طہارت نمبر 1 طہارت نمبر 1 طہارت نمبر 1 طہارت نمبر 2 ستر عورت نمبر 2 ستر عورت اور نمبر 3 قبلہ نمبر 3 استقبال قبلہ نمبر 3 استقبال قبلہ نمبر 3 استقبال قبلہ نمبر 4 وقت نمبر 4 وقت نمبر 4 وقت نمبر 4 وقت نمبر 5 نیت نمبر 5 نیت نمبر 6 تکبیر تحریمہ نمبر 6 تکبیر تحریمہ نمبر 1 طہارت نمبر 1 طہارت نمبر 6 تکبیر تحریمہ نمبر 6 تکبیر تحریمہ نمبر 2 اب سب خاموش ہو گئے۔ ستر عورت جی ہاں دیکھو حنین کو تو یاد ہے بھائی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ قبلہ عورت نمبر 2 کیا ہے؟ ستر عورت نمبر 3 استقبال قبلہ استقبال قبلہ، استقبال نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ استقبال قبلہ استقبال قبلہ۔ نمبر 4 وقت وقت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ نمبر 5 نیت شاباش۔ یہ تھا پیارے بچوں ہمارا پچھلی بار کا سبق نماز کی شرائط کے بارے میں، جو ہم نے آج اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کی، ہمارے بچوں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ تو آج جو آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے آپ کو، وہ ہے نماز کے فرائض۔ کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نماز کے فرائض شاباش، یہ ہے نماز کے فرائض، اور ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز کے فرائض سے مطلب کیا ہے؟ نماز کے شرائط تو آپ کو سمجھ میں آ گئے، نماز کے فرائض کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں، وہ یہ ہے، حنین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ یہاں بورڈ پر دیکھیں بیٹا، پھر آپ بھی بورڈ پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اور پیارے پیارے بچوں، یہ جو نماز کے فرائض ہیں نا، تو ان میں سے اگر ایک بھی چیز آپ نے مس کر دی، ان میں سے اگر آپ نے ایک بھی چیز ادا نہیں کی نماز میں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کو غور سے سننا ہے۔ آپ نے جیسے نماز کی شرائط یاد کی تھی نا، ایسے نماز کے فرائض بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آپ سے سنیں گے کہ آپ کے نماز کے فرائض کتنے یاد ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو 7 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی آپ ادا نہیں کرتے ہو تو آپ کی نماز نہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ نے میرے پیچھے اس کو دہراتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ہم نے لکھا ہے تکبیر تحریمہ، کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ دوبارہ بولیں گے، تکبیر تحریمہ دوبارہ بولیں گے، تکبیر تحریمہ ایک بار پھر بولیں گے، تکبیر تحریمہ ذرا مل کر بولیں گے، تکبیر تحریمہ شاباش۔ نمبر 2 قیام نمبر 2 قیام نمبر 2 قیام نمبر 2 قیام نمبر 2 قیام
शाबाश। नंबर 3, Quran. नंबर 3, Quran. नंबर 3, Quran. शाबाश। नंबर 4, Ruku. नंबर 4, Ruku. नंबर 4, Ruku. नंबर 5, Sujud. नंबर 5, Sajda. ये सजदा लिखा है, सुजूद लिखा है? Sujud. क्या लिखा है? Sujud. सुजूद का मतलब क्या होता है? सजदे की जमा। सजदा तो एक होता है ना, और सुजूद एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो पांचवा नमाज का फर्ज क्या है? Sujud. नमाज का पांचवा फर्ज क्या है? Sujud. सुजूद। अच्छा, नंबर 6, Qada kira. नंबर 6, Qada kira. नंबर 6, Qada kira. नंबर 6, Qada kira. शाबाश। नंबर 7, Mujhe bakri. नंबर 7, Mujhe bisai. हाँ, ये लफ्ज बोलना थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मुश्किल लगेगा। खुरूजुम बिसुनइही, क्या है? Rujum bisamhi. खुरूजुम बिसुनइही, क्या है? Rujum bisamhi. हाँ, इसका जो मतलब है वो इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं तकबीर तहरीमा पर। किस पर? Takbir terima. जी हाँ, नमाज का पहला फर्ज क्या है? Takbir terima. नमाज का पहला फर्ज क्या है? Takbir terima. तकबीर तहरीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैद रज़ा है। उबैद रजा भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? तकबीर तहरीमा 2 बार क्यों आ रहा है? एक को शराइत में आ रहा है और फराइज में भी आ रहा है। नमाज के शराइत में भी आ रहा है, फर्ज में भी आ रहा है। सवाल तो आपका वैलिड है, सवाल आपका वाकई में अच्छा है। और प्यारे बच्चों, आपने गौर किया इनके सवाल पर? ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई तकबीर तहरीमा 2 मरतबा आ रहा है, नमाज की शराइत में भी था और नमाज के फराइज में भी। फराइज में से भी है, तो ये दोनों जगह पर क्यों आ रहा है? एक जगह पर आना चाहिए। आप यही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? देखें उबैद, बात ये है कि जब आप तकबीर कह रहे होते हो ना, अल्लाह, जब तकबीर कह रहे होते हो उस वक्त आप नमाज में तो नहीं होते हो, तो वो नमाज से पहले होती है ना तकबीर, तो ठीक है। अच्छा, जब आप तकबीर कह चुकते हो तो आप नमाज के अंदर होते हो, तो समझते बिल्कुल सेंटर में है वो, है ना? यानी यूं समझ लें, नमाज से पहले भी है और नमाज के अंदर भी है, ठीक है ना? तो क्योंकि वो दोनों जगह पर आ रही थी ना, नमाज से पहले भी आ रही थी, नमाज के बाद भी आ रही थी, तो इसीलिए इसको नमाज की शराइत में भी शामिल कर लिया और नमाज के फराइज में भी शामिल कर लिया। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये है कि तकबीर तहरीमा को हमने शराइत में भी डाल दिया, फराइज में भी डाल दिया। अब हमने आपको नमाज की शराइत में बताया था कि आपने तकबीर कहनी कैसे है। इसमें कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं ना, गलत या कर रहे हैं, गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका। अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं या अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ऐसे भी पढ़ते हैं। तो हर किसी का अपना अपना साउंड, हर किसी का अपना अपना अंदाज। हमने अपने तरीके से नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि जैसा तरीका हमें हदीसों में सिखाया गया है हम उसके मुताबिक नमाज अदा करते हैं, ठीक है ना? तो इसका जो प्रोनाउंस है अल्लाहु अकबर है। क्या है? Allahu Akbar. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, इस तरीके से इसका प्रोनाउंस करना है और आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेना है, ठीक है? इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैजान रज़ा है। जी जी फैजान भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि रुकू और सजदे में जो तकबीर कहते हैं, क्या वो भी तकबीर तहरीमा होती है? आपके जहन में जो सवाल, आपने जो सवाल पूछा है कि तकबीर तहरीमा उसको भी कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं तकबीर। क्या कहते हैं? तकबीर। हाँ, ये पॉइंट जहन में रखें, उसको तकबीर कहते हैं। जैसे आप रुकू में जा रहे हो या आप सजदे में जा रहे हो तो उसको कहते हैं तकबीर कहना, तकबीर तहरीमा उसको नहीं कहते। तकबीर तहरीमा हम पहली ही तकबीर को कह रहे हैं, यानी पहली जो तकबीर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर हाथ उठा के जब हाथ बांधते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शाबाश। अच्छा, जब आप रुकू और सजदे में जा रहे हो या फिर सजदे से उठ रहे हो या दोबारा सजदे में जा रहे हो, यानी नमाज के
اندر جتنی بھی آپ تکبیرات کہہ رہے ہو ان کو تکبیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر. تکبیر تحریمہ نہیں کہتے. تکبیر تحریمہ صرف اس تکبیر کو کہتے ہیں جس سے آپ نماز کو اسٹارٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہم نماز اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی جو دوسری رکوع سجود میں جو ہم کہتے ہیں ان کو تکبیر کہتے ہیں, تکبیر تحریمہ نہیں کہتے ہیں. تو نماز کا جو پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. اگر کسی نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی, ڈائریکٹ نماز شروع کر دی, تو اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر غلط کہی تکبیر, جیسے اللہ اکبر پڑھ دیا یا اللہ اکبر پڑھ دیا, تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. تو اسی لیے تکبیر تحریمہ کہنی بھی ہے اور صحیح بھی کہنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا نماز کا پہلا ہم نے فرض آپ کے سامنے بیان کیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اچھا, تکبیر تحریمہ کیسے کہتے ہیں؟ ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے ایک چھوٹے سے بچے سے. آئیے ذرا, آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں. شاباش. اب آپ نے تکبیر کہنی ہے. نماز پڑھتے ہیں نا, نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب آپ نے تکبیر کہہ کے ہمارے بچوں کو سکھانا ہے کہ تکبیر اس طرح سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں گے؟ ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے بھائی ایک منٹ, آپ کا نام کیا ہے؟ انس. انس بھائی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ نے اذان دینا شروع کر دی ہے. اذان کہہ رہے ہیں, اقامت کہہ رہے ہیں؟ اقامت کہہ رہے ہیں. نماز پڑھانی ہے کہ ابھی آپ نے یہاں پر امامت تو نہیں کرنی نا؟ ہے بولے ذرا, کیا کرنا ہے پھر؟ نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو تکبیر تحریمہ کہنے کا کہا ہے, آپ نے تو اذان و اقامت شروع کر دی ہے یہاں پر. اب تکبیر تحریمہ کہہ کر دکھائیں. جی. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. آپ نے تو امامت شروع کر دی ہے یہاں پر بھائی. ارے نماز کیسے شروع کرتے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے اللہ اکبر ایسے ہاتھ باندھتے ہیں نا, ایسے کر کے دکھائیں. جی. ایکشن بھی. ہیں؟ ایکشن بھی. ہاں ایکشن کر کے دکھائیں. اللہ اکبر الحمدللہ. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بڑے شوقین لگ رہے ہیں نماز پڑھنے کے. یہ ڈائریکٹ نماز شروع کر دیتے ہیں, پہلے اذان شروع کر دی, نماز شروع کر دی ہے. تو اب آپ ایک کام کریں, دوبارہ سے تکبیر کہیں. چلیں. اللہ اکبر. دیکھیں اب ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں جو ہے پیارے بچوں ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ سکھائیں گے, اور اس میں جو تھوڑی بہت مسٹیک بھی تھی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں کر کے بھی بتائیں گے. انس بھائی آپ اپنی کرسی پر تشریف رکھیے. آپ یہ مائک بھی پکڑیے اپنے پاس. تو پیارے بچوں یہ ہے تکبیر کہنے کا طریقہ. تو تکبیر اس طرح سے کہی جاتی ہے, لیکن کچھ تھوڑی بہت جو انس بھائی نے ہمارے مسٹیکس کی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نماز کا عملی طریقہ کر کے دکھائیں گے نا, تو اس میں جو ہے آپ اس کو سیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تھی تکبیر تحریمہ, اور اس سے نماز کو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. جب آپ تکبیر کہہ لیتے ہیں تو اب دوسرا فرض آپ کا کیا اسٹارٹ ہو رہا ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا آپ نے فرض سیکھ لیا تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام. قیام. جی ہاں, یعنی قیام کا مطلب سمجھ لیجئے, قیام کا مطلب یہ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. کیسے نماز پڑھنا؟ جی جی, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. یعنی فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر فرض نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ تو نماز کا فرض ہے نا. اور اگر نماز کے فرض کو آپ نے چھوڑ دیا, مس کر دیا, تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. اسی لیے نماز کے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ جی ہاں, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. یہ ہے قیام کا مطلب. یہاں پر قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम मोहम्मद फहद अत्तारी है। जी जी फहद भाई क्या कहना चाह रहे हैं? नफिल और सुन्नतें भी खड़े होकर पढ़ना जरूरी है। हाँ देखिए मैंने कहा ना फहद के फर्ज नमाज को खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, ठीक है। अगर नफिल नमाज आप बैठकर पढ़ते हो तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, या सुन्नत है वो भी अगर आप बैठकर पढ़ते हो तो आपकी नमाज तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सवाब कम हो जाएगा, सवाब कम हो जाएगा। इसीलिए अगर सवाब ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो नफिल नमाज भी खड़े होकर पढ़ें। लेकिन अगर किसी ने नफिल नमाज बैठकर भी पढ़ ली तो उसकी नमाज सही हो जाएगी, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी के पाँव में दर्द हो और या कमर में दर्द हो तो वो खड़ा कैसे होगा? ये पूछ रहे हैं कि किसी की टांगों में दर्द है, जैसे कमर में दर्द है, ज़्यादा तकलीफ है तो वो खड़ा कैसे होगा? देखिए अगर उसके अंदर खड़ा होने की ताकत है ही नहीं, खड़ा हो ही नहीं सकता, तो फिर उस सूरत में उसको बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल सकती है, ठीक है। उलमा से पूछ लेना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं खड़ा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना क्रिकेट खेल सकता हूँ, ना फुटबॉल खेल सकता हूँ, ना रेस लगा सकता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं बैठकर नमाज पढ़ सकता हूँ? भाई खेल सारे हो रहे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, भागम दौड़ी सब हो रही होती है, नमाज पढ़ने में टांगे दुख रही होती है, ये भी तो होता है ना बातों का। तो ऐसा देख लें, गौर कर लें कि बाकी हम सारे काम खड़े होकर करते हैं, भागकर करते हैं, नमाज में आपको बैठना है तो ये सही नहीं है। नमाज खड़े होकर पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ नमाज, ठीक है ना। हाँ अगर वाकई में कोई इस तरह की तकलीफ़ है तो इजाज़त मिल सकती है, बैठकर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त मिल सकती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुभान रज़ा है। मोहम्मद सुभान रज़ा, हम आपको अब्दुल सुभान कहेंगे, ठीक है जी। अब्दुल सुभान क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा है मस्जिद में जो कुर्सियाँ रखी हुई होती हैं उसमें बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे होते हैं, या बच्चे भी नमाज पढ़ सकते हैं? बच्चों को क्या ज़रूरत है बुजुर्गों की कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ने की? भाई अब अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आप बैठ जाएंगे बुजुर्गों की जगह पर तो फिर बुजुर्ग का नमाज पढ़ेंगे हैं? भाई सारी कुर्सियों पर सारे बच्चे बैठे होंगे, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, अब बुजुर्ग आएंगे फिर पता है आपके साथ क्या करेंगे? वो गुस्सा करेंगे ना। तो इसीलिए अगर बुजुर्गों के साथ कोई प्रॉब्लम है, बुजुर्गों के साथ कोई मसला है तो उनको कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त होती है, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। जी आकिब भाई, मेरा सवाल ये है, कितनी देर तक क़याम करना ज़रूरी है? क़याम कितनी देर तक करना ज़रूरी है? भाई जितनी किरात ज़रूरी है ना उतना ही क़याम भी ज़रूरी है, ठीक है। जितनी किरात फ़र्ज़ है उतना क़याम फ़र्ज़ है, तो ये जहन में रखें। अब कितनी किरात फ़र्ज़ है वो इंशाल्लाह हम किरात वाले जो है टॉपिक पर सीखेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो एपिसोड है वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है दूसरे फ़र्ज़ पर, यानी तकबीर तहरीमा जो हमने पढ़ी है ये और क़याम। तो क़याम पर हमारा जो एपिसोड है वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम किरात से बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि क़याम उतना ही ज़रूरी है जितनी किरात ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयान रज़ा तारी है। जी जी अयान भाई क्या कहना चाह रहे हैं? क़याम में हाथ बांधना ज़रूरी है? क़याम में हाथ बांधना सुन्नत है, यानी क़याम करना फ़र्ज़ है और हाथ बांधना सुन्नत है, ठीक है। अगर बिल फ़र्ज़ किसी ने हाथ नहीं भी बांधे तो उसकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आए नमाज सीखे, जिसमें हमने नमाज के फ़राइज़ में से 2 फ़र्ज़ सीखने की सआदत हासिल की है। अल्लाह पाक हमारे आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इन बातों को याद रखते हुए अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी नबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल।